اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی ہماری گفتگو سورہ یاسین کی کچھ بہت ہی طاقتور آیات پر ہے۔ جی، آیات 51 سے 67۔ بالکل، اور یہ جو گہرے نکات ہیں یہ میر علی شاہ کی ایک بہت ہی خوبصورت تالیف سے لیے گئے، جو قرآن کی حکمت کے ساتھ زندگی کے عنوان سے ہے، اور وہ اپنی تلاش کا سفر سب سے بانٹتے ہیں۔ جی، ان آیات میں ایک بہت بڑا بدلاؤ ہے۔ اب تک انتباہ کی بات ہو رہی تھی، لیکن یہاں منظر اچانک بدل جاتا ہے۔ صحیح۔ اب قیامت پر بحث نہیں ہو رہی، بلکہ ہم اسے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہ سفر کیسے طے ہوتا ہے انتباہ سے حقیقت تک؟ اس کا آغاز ایک دھماکے سے ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا۔ جی، اور یہ کوئی متوقع واقعہ نہیں ہے۔ ابن کثیر جیسے مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ بالکل اچانک ہوگا، بغیر کسی تیاری کے۔ جی، لوگ اپنی قبروں سے ایک اضطراب کی حالت میں نکلیں گے، مطلب سوچنے سمجھنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملے گا۔ اور جب وہ اٹھائے جائیں گے تو ان کا پہلا سوال ہوتا ہے، ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھایا؟ یہ الجھن سے زیادہ ایک صدمے کا اظہار لگتا ہے نا؟ بالکل، یہ ایک شوق ہے۔ القرطبی کی تفسیر کے مطابق یہ لا علمی کا سوال نہیں ہے۔ اچھا۔ وہ سچائی کو فوراً پہچان لیں گے، لیکن اس پہچان کا صدمہ بہت گہرا ہوگا۔ انہیں احساس ہوگا کہ وعدہ سچا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ یہ تو ہوا ظاہری منظر۔ باطنی طور پر صوفیہ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ وہ اسے کشف کہتے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ ابن عربی جیسے صوفیہ کے نزدیک یہ سور دراصل باطن کے تمام پردے اٹھا دیتا ہے۔ وہ خوابگاہ جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ اصل میں غفلت کی نیند تھی۔ اچھا، یعنی یہ بیداری صرف قبروں سے اٹھنا نہیں بلکہ غفلت سے بیدار ہونا ہے۔ بالکل، یہ وہ لمحہ ہے جب ہمارے بنائے ہوئے تمام جھوٹے قصے، ہماری خود فریبی، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، صرف حقیقت باقی رہ جاتی ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو جب یہ پردہ اٹھتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد انصاف کا دن ہے، اور قرآن واضح کرتا ہے کہ کسی جان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اور پھر دو بالکل مختلف راستے سامنے آتے ہیں۔ جی، جنت کا سکون اور مجرموں کی علیحدگی۔ آئیے پہلے اہل جنت کی بات کریں۔ قرآن ان کی حالت کو فی شغلن فاکہون کہتا ہے، مشغول اور خوش۔ جی، اور یہ مشغول کا لفظ بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، اس سے ذہن میں دنیاوی کام کاج کا تصور آتا ہے۔ کیا یہاں بھی یہی مراد ہے؟ نہیں، یہ ایک بہترین سوال ہے۔ یہاں مشغول ہونے کا مطلب دنیاوی مصروفیت نہیں، بلکہ اللہ کی حضوری میں مکمل طور پر محو ہونا ہے۔ اچھا۔ یہ وہ خوشی ہے جو کچھ کرنے سے نہیں بلکہ محض ہونے سے ملتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا انعام کوئی مادی چیز نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ ہے رب رحیم کی طرف سے سلام۔ سلام۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے، کیونکہ یہ بغیر کسی فاصلے کے مکمل قبولیت کا اعلان ہے۔ سبحان اللہ، سلامتی اور قبولیت۔ اور دوسری طرف مجرموں کا کیا انجام ہوتا ہے؟ ان سے کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، یعنی اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ یہ علیحدگی ہی سزا ہے۔ یہی سب سے بڑی سزا ہے، اور الزام لا علمی کا نہیں بلکہ غلط عبادت کا ہے۔ غلط عبادت؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ان سے کہا جائے گا کہ تم نے شیطان کی پیروی کی، لیکن اس کا مطلب زیادہ گہرا ہے۔ یعنی یہ لفظی طور پر کسی مخلوق کی پوجا نہیں ہے؟ نہیں، اس سے مراد ہے اپنے نفس کی غلامی، اپنے خوف، تکبر اور خواہشات کی پیروی کرنا۔ اچھا۔ یہ وہ اندرونی آوازیں ہیں جو ہمیں رحمان سے دور لے جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن ایک چبھتا ہوا سوال کرتا ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ جی، کیا تم نے کبھی سوچا نہیں کہ تم اصل میں کس کی پیروی کر رہے ہو؟ تو ایک طرف مکمل قبولیت کا سلام ہے اور دوسری طرف ابدی علیحدگی۔ یہ سب سننے کے بعد اصل سوال تو یہ ہے کہ سور پھونکے جانے سے پہلے یعنی آج ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ اصل نقطہ یہی ہے۔ یہ آیات ہمیں خود سے کچھ سوالات پوچھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ جیسے کہ اگر آج میری زندگی سے تمام شور ختم ہو جائے تو میں فوراً کیا حقیقت پہچانوں گا؟ میں در حقیقت کس کی آواز سن رہا ہوں، رحمان کی یا اپنے نفس کی؟ اور سب سے اہم سوال، جی، اور سب سے اہم سوال،
اگر مجھے سلام کہا جائے تو کیا یہ اپنائیت اور سکون کا احساس دے گا یا اجنبیت کا؟ آئیں اسی دعا پر بات ختم کرتے ہیں۔ اے سچائی اور کشف کے رب، ہمیں اٹھائے جانے سے پہلے بیدار کر دے۔ ہمیں سلام کہے جانے سے پہلے سلامتی عطا فرما۔ ہمیں اس کی غلامی سے آزاد کر جو ہمیں غلام بناتا ہے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تجھے بغیر خوف کے پہچانتے ہیں۔ آمین۔ آمین۔ اگلی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ جب انسان کی زبان انکار کرے گی تو اس کے اپنے جسم کے اعضاء اس کے خلاف کیسے گواہی دیں گے۔